وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اور وہی ہے کہ جس نے تمہیں اٹھایا ایک جان سے۔ یہ سب جو ہے ظاہر بات ہے کہ ایک جان سے بنا ہے، جو بھی پوری کی پوری یہ جو نسل انسانی بنی ہے وہ ایک جان سے بنی ہے۔ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مراد حضرت آدم علیہ السلام ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی حقیقت ہے ایولیوشن تھیوری میں تو اس کو آپ ٹریس کریں اور امیبا تک لے جائیں، وہ بھی ایک جان ہے۔ اس جان سے ہی پھر مختلف ارتقائی مراحل طے کرتے ہوئے، اس میں پہلے کوئی سیکس نہیں تھا، پھر ہوتے ہوتے سیکس ظاہر ہوا، تو اسی سے خلق منہا زوجہا والی بات جو ہے، اور اس پر ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم نے قرآن اور علم جدید جو ان کی کتاب ہے اس میں بہت عمدہ تحقیق ان کی ہے، اور مولانا امین اصغر اصلاحی صاحب نے بھی اس کی تصویر کی ہے۔ تو جن لوگوں کو دلچسپی ہو اس کتاب کا مطالعہ کریں کہ یہ ایک جان سے پیدا کرنے کا مطلب کیا ہے۔ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، اس نے بنایا تمہیں ایک جان سے، لیکن پھر یہ کہ تمہارے لیے ایک تو مستقل ٹھکانہ ہے اور ایک ہے کچھ دیر کے لیے امانت کے طور پر رکھے جانے کی جگہ۔ اب یہ مستقر کیا ہے، مستودع کیا ہے، اس میں تین قول ہیں مفسرین کے۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ مستقر تو ہے دنیا جہاں ہم آئے ہیں، اب مجھے یہاں 66 برس ہونے کو آئے ہیں، میں یہاں اس دنیا میں ہوں، لیکن مستودع کیا تھا، تھوڑی دیر کے لیے جو میں رہا ہوں اپنی والدہ محترمہ کے بطن میں رہا ہوں، تو وہ رحم مادر جو ہے وہ مستودع تھا، کچھ دیر کے لیے وہاں امانتاً انسان رہتا ہے اور پھر وہ دنیا میں آتا ہے، وہ مستقر ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ مستقر تو آخرت ہے، اور قبر ہے مستودع، قبر میں رکھا جاتا ہے انسان کو، اور یہ گویا کہ عالم برزخ جو ہے یہ عارضی ودیت کرنے کی جگہ ہے، عارضی طور پر امانتاً رکھنے کی جگہ ہے، پھر جانا ہے۔ مستقر جو ہے وہ آخرت ہے۔ تیسری رائے یہ ہے کہ مستقر آخرت ہے اور مستودع دنیا ہے۔ دنیا میں جو وقت ہم گزار رہے ہیں یہ آخرت کے مقابلے میں بہت ہی عارضی ہے، اس حوالے سے اسے بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ بہت ہی عارضی سی امانت کی جگہ ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، ہم نے تو اپنی آیات کو واضح کر دیا ہے اور تفصیل بیان کر دی ہے ان لوگوں کے لیے جو تفقہ سے کام لیں، غور کریں، سوچیں سمجھیں۔